السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اپنی زندگی کی ساری آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے، موبائل ہاتھ میں رکھیے، کیونکہ یہی ہماری بات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ آج جو کہانی میں سنا رہی ہوں وہ کسی فلم کی نہیں ہے، نہ ہی کسی ناول کی ہے، یہ ریئل لائف کی کہانی ہے، شاید آپ کی کہانی اور میری کہانی۔ ایک بندہ تھا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، بس عام سا تھا۔ روزانہ صبح کا الارم لگاتا، الارم بجتا، وہ الارم بند کر کے پھر سو جاتا۔ جب اٹھتا تو سوچتا، یار آج پھر وہی روٹین، اور پھر دل ہی دل میں کہتا زندگی میں کچھ اور کرنا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے یہاں آ گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے، پتہ نہیں یہ زندگی کا سفر کہاں جا رہا ہے۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے یہ زندگی اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، کچھ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے بہت پلانز بناتا تھا، کل سے جم جاؤں گا، فوکس کروں گا، محنت کروں گا، ہر کام کو وقت پر کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور وہ جو کل تھا وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ ڈائری کھولتا تو سوچتا اب لکھتا ہوں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وہ ڈائری لکھتا اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کی آواز آ گئی۔ اس نے کہا 5 منٹ موبائل دیکھ لیتا ہوں، نوٹیفیکیشن چیک کروں گا۔ لیکن پھر جب وہ موبائل اٹھاتا ہے تو وہ 5 منٹ کب 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر جب وہ موبائل رکھتا تو کہتا چلو کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لیں گے، پھر کبھی لکھ لوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے وہ لیزی ہے، ناکارہ ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ سچ یہ تھا کہ وہ تھکا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے وہ فزیکلی تھکا ہوا تھا، وہ ایموشنلی، وہ مینٹلی تھکا ہوا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا ایکسپیکٹیشن سے، امیدیں لگانے سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے ان سوالوں سے جو ہر روز اس سے کیے جاتے تھے۔ اب تک کیا بنے، کیا کیا ہے تم نے زندگی میں؟ اور لوگوں کو دیکھو، وہ تو کیا کیا کر چکے ہیں، تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا اہمیت ہے۔ وہ ان کے سامنے تو مسکرا دیتا، لیکن اندر سے ہر روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ جاتا تھا۔ رات میں جب سب سو جاتے تو وہ جاگتا، موبائل کی روشنی اور دماغ کی آواز اس کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ وہ سوچتا تھا آخر مسئلہ کیا ہے مجھ میں، سب لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں، میں کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ سب لوگ اچیومنٹس کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ لوگ میری فیلنگز پر ہنسیں گے۔ اس نے ایک سمپل سی بات سنی، تم لیٹ نہیں ہو، تم بس اپنی ریس الگ دوڑ رہے ہو۔ یہ جملہ کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اگر زندگی بدلنی ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس کے لیے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے پہلی دفعہ خود کو معاف کیا۔ اس نے سوچا کمی مجھ میں نہیں ہے، کمی میرے طریقے میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی پرفیکٹ نہیں بنائی، نہ ہی ایسا سوچا، بلکہ اس نے اپنی زندگی سے پریشر کم کیا، اپنی سوچوں کو کم کیا، ہر دن ہیرو بننے کی کوشش چھوڑ دی۔ اس نے پریکٹیکل سٹیپس لیے، روز کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس، جیسے تھوڑی دیر کے لیے واک کرنا، اس کے سٹریس کو کم کرتا تھا۔ قرآن مجید پڑھتا تھا، چاہے 1 صفحہ، 1 رکو، بالکل تھوڑا سا۔ اگر پڑھنے کا نہ دل ہو تو قرآن کھول کے دیکھتا تھا۔ جس کام کا سوچتا تھا اسے کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس سے اس کے دل کو سکون ملتا، اس میں کانفیڈنس آتا۔ اس نے اپنے فون کو، سوشل میڈیا کو لمیٹڈ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے بالکل یوز کرنا چھوڑ دیا، بٹ لمیٹڈ۔ یہ نہیں ہر وقت بندہ دیکھتا رہے، اسکرولنگ کرتا رہے، کبھی یہ ریلز دیکھ لیں، کبھی یہاں پہ فرینڈس دیکھ لیے، کبھی فیس بک پہ یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا۔
واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، آج کل کیا کیا ہے ہمارے پاس. ان سب چیزوں کو اس نے لمیٹڈ کر. دیکھو، دیکھنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، بے شک دیکھو، لیکن ایک حد تک. چھوٹے چھوٹے اذکار اس نے اپنی زندگی میں لائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ سب چیزیں جو اس کی زندگی میں سکون لا رہی تھی، اس کے فوکس کو بڑھا رہی تھی. سب سے امپورٹنٹ بات، ہر رات وہ 2 سے 3 چیزیں اپنی ڈائری میں لکھتا تھا کہ میرے پاس کیا چیز ہے، کس چیز پہ مجھے الحمدللہ کرنی چاہیے. وہ روز کا لکھتا تھا 2 سے 3 چیزیں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ پاؤں سلامت کیے، تیرا شکر ہے میرے مالک تو نے آج مجھے کھانے کے لیے کھانا دیا. جب وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے پاس لکھتا تھا تو اسے احساس ہوتا تھا میرے پاس تو کتنی ہی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اس کے ذہن کی جو نیگیٹیوٹی تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ ایک پازیٹیو مائنڈ رکھنے لگا. پہلے وہ اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتا تھا کہ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے. اب اس کی زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آ گئی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں. اس نے کہا شکر ہے میرے مالک جو کچھ میرے پاس ہے، اور جو نہیں تھا اس کے لیے اس نے دعا کی، اسے اور زیادہ سکون ملتا گیا. اس کے پاس شیئر کرنے کے لیے مسئلے تو بہت تھے، لیکن اس کے مسئلے سننے والا کوئی نہیں تھا. اس نے اپنے اللہ سے اپنے سارے مسئلے بیان کیے، سب کچھ اللہ پاک سے شیئر کیا. جب وہ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھاتا تھا، اللہ پاک سے دعائیں کرتا تھا، اللہ پاک کے سامنے روتا تھا، تو اللہ پاک خود بخود اس کے دل کو سکون دیتے تھے اور اس کی زندگی کی مشکلات خود کم ہوتی گئی. اسی لیے کہتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لیتے ہو تو آپ کی مشکلیں ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں آپ اپنے دل میں میرا ڈر رکھو کہ پوری دنیا کیا چیز یہ آپ کے قدموں میں ہوگی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لیتے ہیں پھر اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں. آج وہ بندہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ زندگی کا مسئلہ کوئی ایک دن میں حل نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہوتا ہے جس میں گرنا بھی ہوتا ہے، سنبھلنا بھی ہوتا ہے. وہ بندہ پرفیکٹ تو نہیں بنا لیکن بہتر ضرور بن گیا. اس کی زندگی میں سکون آ گیا، اس نے اللہ پاک پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا. اس نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے جس سے اس کی زندگی بہتر بن گئی. یقیناً اس کہانی میں کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو محسوس کیا ہوگا. یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں. اللہ پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، دیکھنا آپ کی زندگی میں بہت سکون آئے گا. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. میں دنیا داری رکھنے سے منع نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہتی آپ دنیا کو بالکل سائڈ کر دو، آپ دنیا کو چھوڑ دو، بالکل بھی نہیں. اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کوشش سب سے پہلے ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی میں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں. جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو ایک صفحے پر لکھتے جائیں، اس میں سے پھر ایک ایک کر کے اسے کریں. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور یہ ہیرو بننا چھوڑ دیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. ایک چیز پہ فوکس کریں. یہ نہیں ہے فلاں کو دیکھا میں یہ بن گیا، میں نے یہ بننا ہے، آج کل یہ ٹرینڈ ہے، مجھے یہ بننا چاہیے. نو. جس چیز میں آپ کو سکون ملتا ہے اس چیز کو چوز کریں، جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے. اور لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنا سر کاٹ کے بھی لوگوں کے قدموں میں رکھ دو وہ کہیں گے اچھے سے نہیں کاٹا. لوگوں کو آپ خوش کر ہی نہیں سکتے. اس دنیا میں آپ کو بھیجنا، آپ کو زندگی دینا، اس سب کے پیچھے اللہ پاک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو خوش کریں. اللہ پاک چاہتے ہیں آپ میری رضا میں راضی ہو، آپ میرا شکر ادا کرو، آپ میری عبادت کرو، میں آپ کو سب کچھ عطا کروں گا. پریشان بالکل مت ہوں، اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی. آپ میں سے جس چیز کو یہ کہانی سن کے ایسا لگے ہے کہ وہ شخص بھی اس کا حصہ ہے وہ کمنٹ میں دل بھیجیں.
جس بندے نے اس کہانی کو سمجھ لیا وہ یقیناً اپنی زندگی کو جینا سمجھ جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔